السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر زاہد شہزاد ہے۔ میں بہاولپور میں یورولوجسٹ، سیکسالوجسٹ اینڈ پبلک ہیلتھ ایکسپرٹ کے طور پہ گزشتہ 20 سال سے میڈیکل کی پریکٹس کر رہا ہوں۔ آج میں نے آپ کو بتانا ہے مائنڈ فل ایٹنگ کیا ہوتی ہے۔ بہت سے لوگ، کافی پیشنٹ آ کے یہ کمپلینٹ کرتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ہم بہت سارا کھانا کھاتے ہیں، اچھی غذا لیتے ہیں، متوازن ڈائٹ لیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود غذا ہمیں نہیں لگتی، خوراک ہمیں نہیں لگتی، وزن ہمارا نہیں بڑھتا، خون ہمارا نہیں بنتا، نہ ان کے چہرے سے گلو آتا ہے، نہ ان کے جسم کے اندر وہ پھرتی ہوتی ہے، نہ تیزی ہوتی ہے، کھانا ان کو نہیں لگتا، وہ دنیا کی لذتوں سے دور ہوتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں ان کی جب ہسٹری لی جاتی ہے اور ان سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کیا غذا کھاتے ہیں اور کیسے کھاتے ہیں اور کتنے مقدار میں کیا کھاتے ہیں، تو پتہ چلتا ہے کہ بہت سارے ایسے پیشنٹ ہیں جو کھانا کھاتے ہوئے اخبار پڑھتے رہتے ہیں۔ کچھ لوگ بتاتے ہیں کہ کھانا کھاتے ہوئے ہم ٹی وی دیکھتے ہیں، خبریں لگاتے ہیں، یا کوئی سامنے ایسا پروگرام ہوتا ہے جو اٹریکٹیو ہوتا ہے، ہم اپنی توجہ ساری وہاں پہ رکھتے ہیں۔ کچھ لوگ موبائل کا استعمال کرتے ہیں، گیم کا استعمال کرتے ہیں، اور کچھ لوگوں کی مصروفیات ڈیفرنٹ ہوتی ہے کھانا کھاتے ہوئے۔ تو اس طرح کا مائنڈ لیس کھانا جو کھایا جاتا ہے اس سے وہ جزو بدن نہیں بنتا۔ دنیا کے جتنے بھی نیوٹریشنسٹ ہیں جو کہ غذا کے ماہرین ہیں، ان کا اس بات کے اوپر اتفاق ہے کہ کھانا کھاتے ہوئے اگر اس کو اچھی طرح چبا کے کھایا جائے گا تو کھانے کے ہر لقمے کے ساتھ جو لعاب ہے، جو انسان کا سلائیوا ہے، جب وہ اس کے ساتھ شامل ہوتا ہے اور لقمے کے ہر حصے کے اوپر لگتا ہے، ایک تو اس لعاب کا کام یہ ہے کہ یہ اس کو لبریکیٹ کرتا ہے، اور دوسرا اس کو ڈائجسٹیبل یعنی قابل ہاضمہ بناتا ہے، تیسرا یہ اینٹی سیپٹک کے طور پہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر جو خامرہ ہوتا ہے جو کہ اینٹی سیپٹک کا کام دیتا ہے اور تمام جراثیموں کو مار دیتا ہے، اور جتنے بھی جو اس کھانے کے اوپر موجود جرثومے ہیں وہ اسے تقریباً کل ہو جاتے ہیں، اور اس کی جب سمال پیسز ہو کے ہاف ڈائجسٹڈ ہو جاتا ہے اور کھانے کے ہاضمے کا عمل وہ زبان سے شروع ہو جاتا ہے، وہاں سے ایک بولس بن کے جب وہ معدے میں جاتا ہے تو جلدی ہضم ہو جاتا ہے۔ لیکن جو لوگ کھانا کھاتے ہوئے اپنا ذہن کہیں اور رکھتے ہیں، ٹی وی کے اندر مصروف رکھتے ہیں، یا وہ اخبار پڑھتے رہتے ہیں، موبائل کے اندر دیکھتے رہتے ہیں، یا کسی اور ایکٹیویٹی میں بیزی ہوتے ہیں اور کھانا بھی کھاتے رہتے ہیں، تو ایسے لوگوں کی جب مائنڈ لیس کھانا کھایا جائے گا تو ان کو اس کی فیلنگ بھی نہیں آئے گی۔ مثال کے طور پر ایک بندہ موبائل دیکھ رہا ہے اور موبائل کے اندر کوئی چیٹ دیکھ رہا ہے یا کوئی جواب دے رہا ہے یا اس کے اندر بیزی ہے، چاہے وہ کدو کھا رہا ہے اور چاہے وہ مچھلی کھا رہا ہے، اس کو کوئی اس کا ذائقہ فیل نہیں ہوتا، وہ ایک جیسا ہی ہے، ذہن اس کا کہیں اور ہے، زبان کے جو ریسیپٹر ہیں جو ذائقہ فیل کرتے ہیں وہ اس کو فیل ہی نہیں کر رہا ہے اور اس کو کھا رہا ہے۔ تو چاہے وہ کدو کھا رہا ہے، چاہے مچھلی کھا رہا ہے، چاہے مرغی کھا رہا ہے، چاہے بریانی کھا رہا ہے، کچھ بھی کھا رہا ہے، اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہے، اس کے مائنڈ کے ریسیپٹر اس کو پرسیو ہی نہیں کر رہے۔ جب اس طرح کا کھانا کھایا جاتا ہے تو یہ جزو بدن نہیں بنتا، اور یہ غذا کا اچھا حصہ بن کے ان کو خون نہیں بناتا، ان کے جسم کو طاقت نہیں دیتا، ان کے دماغ کی پوری طرح جو سیٹیٹری ان کے اندر جو سینٹرز ہوتے ہیں وہ پوری طرح فل نہیں ہوتے۔ تو اس لیے کھانا کھانے کے آداب میں ہے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کھانے کو ہاتھ دھو کے کھائیں، اپنی طرف سے کھائیں، چھوٹے چھوٹے لقمے بنا کے کھائیں، اور کھانا شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھ کے کھائیں تاکہ برکت بھی ہو۔ اور جب کوئی لقمہ منہ میں ڈالیں، منہ میں لقمہ ڈالتے ہی آپ اس کو فیل کریں کہ میرے منہ میں کھانا آ چکا ہے اور میری زبان کے اوپر پہنچ چکا ہے، اور اس زبان کے اوپر اب یہ جو لقمہ آیا ہے اس میں روٹی کا ذائقہ کیسا فیل ہو رہا ہے، اس میں سالن کا ذائقہ کیسا فیل ہو رہا ہے، اس میں یہ جو گوشت ہے اس کے اندر کیسے مسالے ڈالے ہوئے ہیں، اس میں مرچ کیسی ہے، اس میں نمک کیسا ہے، اس میں باقی ذائقہ کیسا ہے، خوشبو کیسا ہے، آپ اس کو فیل کریں، پھر اس کو چبائیے، اور تھوڑا تھوڑا اس کو چباتے ہوئے آپ اس تمام کنٹینٹس کو الگ الگ فیل کیجئے۔ یہ ہوتا ہے مائنڈ فل ایٹنگ۔ آپ اس لقمے کے ہر زاویے سے جو ہی آپ اپنی زبان کو اندر چینج کرتے رہتے ہیں، تو یہ چباتے ہوئے زبان جو ہے نا، اس کا کام لقمے کی سائڈوں کو چینج کرنا ہے تاکہ اس کے ہر حصے میں سلائیوا مکس ہو جائے اور یہ اس کے چھوٹے چھوٹے ذرے ہو جائیں۔ آپ اس کی ہر موو کے اوپر آپ اس کو فیل کریں کہ اس کے ذائقے میں کیا چینجز آ رہی ہیں۔ روٹی اور سالن کے مکسچر سے اور اس میں موجود مثالوں سے جو خوشبو اٹھ رہی ہے اور جو ذائقہ آپ کو فیل ہو رہا ہے اس کو پرسیو کیجئے، اس کو فیل کیجئے، اور پھر اس کو چبا کے کھائیے، اور جب وہ فل باریک ہو جائے تب اس کو نگلیے۔ ایک دفعہ
آپ ایسے 5 لقمے کھا کے دیکھیے. اگر پہلے ابھی زندگی میں کبھی تجربہ نہیں کیا تو ایک دفعہ یہ تجربہ کر کے دیکھیں. اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو جو انہوں نے آپ کو کھانے کی شکل میں دی ہے، چاہے وہ سبزی ہے، چاہے گوشت ہے، چاہے مرغی ہے، کسی بھی چیز کا آپ کھانا کھا رہے ہیں، آپ اس کو ایک لقمہ اپنی زبان کے اوپر رکھ کے اس کو چبانا شروع کیجئے اور اس کے ہر ذائقے کو فیل کرنا شروع کیجئے. اور اس کے ساتھ جیسے جیسے آپ اس کو چباتے جائیں گے اور اس کے ذائقے کو فیل کریں گے، وہ سب سے پہلے زبان کے ریسیپٹرز اس کھانے کے خوشبو کو، ذائقے کو، نمک مرچ کو فیل کریں گے، وہ دماغ تک پہنچائیں گے. دماغ ان کو پرسیو کرے گا. اس فیلنگ کے اوپر ان کی پازیٹیو ریسپانس دماغ کا آتا ہے اور وہاں سے پازیٹیو ہارمونز نکلتے ہیں جو آپ کے پورے جسم کے اوپر، آپ کے ذہن کے اوپر، آپ کی باڈی کے اوپر، آپ کے خون کے اوپر اس کا ایفیکٹ ڈالتے ہیں. اور کھانے کا ہر لقمہ جب چبا چبا کے کھایا جائے گا، اس کو سمجھ کے، اس کو فیل کر کے کھایا جائے گا، مائنڈ فلنس سے کھایا جائے گا، وہ ہضم بھی صحیح ہوگا، اس سے قبض بھی نہیں ہوگی، اس سے انڈائجسشنز بھی نہیں ہوگی، اس سے معدے میں تیزابیت بھی نہیں بڑھے گی. وہ اچھے طریقے سے پسا ہوا جب معدے میں جائے گا تو معدے کو زیادہ فنکشن نہیں کرنا پڑے گا، بہت جلدی اس کو ڈائجسٹ کرے گا اور پھر چھوٹی آنت میں اس کو بھیجے گا. چھوٹی آنت سے وہ کافی سارا ایبزارب ہو جائے گا، 75% ایبزارب ہو کے خون میں شامل ہو جاتا ہے. باقی 25% جب بڑی آنت میں پہنچے گا وہاں بھی وہ اس کو مزید ایبزارب کرنے کے بعد تو اس کا باقی حصہ پھوک جو ہوتا ہے، جو بالکل آخری ٹرمینل سٹیج پہ سٹول بن جاتا ہے، وہ اس کو خارج کرے گی، قبض بھی نہیں ہوگی. تو یہ خوراک جو مائنڈ فلنس کے ساتھ، جو پوری توجہ کے ساتھ، اس کے ہر ذائقے کو فیل کرنے کے ساتھ کھائی جاتی ہے، یہ جزو بدن بنتی ہے، طاقت دیتی ہے، خون بناتی ہے. اس سے آپ مینٹلی، فزیکلی، سیکشولی ہر لحاظ سے آپ سٹرونگ ہوتے ہیں. یہ جسم کے ہر سسٹم میں پہنچتی ہے اور ہر سسٹم کو طاقت دیتی ہے. تو آج سے یہ پریکٹس سٹارٹ کیجئے، آج سے ہی مائنڈ فل ایٹنگ شروع کیجئے اور یہ مائنڈ لیس ایٹنگ کی ہیبٹ کو فوراً ختم کیجئے. کھانا کھاتے ہوئے اٹینشن کو ڈائیورٹ رکھنا، کھانا کھاتے ہوئے ٹی وی دیکھنا، اخبار پڑھنا، موبائل یوز کرنا، چیٹنگ کرنا، گیم کرنا یا کسی اور ایسی ایکٹیویٹی میں بزی ہونا کہ آپ کو کھانے کی فیلنگ ہی نہ آئے اور آپ پوری طرح لقمہ چبا ہی نہ سکیں اور اس کھانے کو مزید اس کے ہر لقمے کے اندر سلائیوا مکس ہی نہ کر سکیں، اس کے چھوٹے ٹکڑے ہی نہ کر سکیں. ان تمام عادات کو فوری طور پہ ختم کیجئے تاکہ یہ کھانا آپ کے لیے، آپ کی صحت کے لیے ایک نعمت بنے اور مستقبل میں یہ زحمت نہ بنے، آپ کو تکلیف نہ دے. تھینک یو ویری مچ.